پڑھے نماز چلو بچوں آ جاؤ نماز الرحمن علم القرآن. This one. Okay. Okay. خلق الإنسان علمه البيان. I got you, okay. I got it. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Got it. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیا لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیا چنگیا کی مندیا نبائی رکھی سونیا لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیا چنگیا کے مندیا نبائی رکھی سونیا لگیاں موجاں آقا دے غلاماں دا میت نال غلاماں لوکی کہندے خاص متے آمد و بیاما لوکی کہندے خاص متے آمد و بیاما پردہ جے پایا ایک پائی رکھی سونیا پردہ جے پایا ایک پائی رکھی سونیا چنگیا کے مندیا چنگیا کے مندیا نبائی رکھی سونیا لگیاں موجاں کسی نو میں اپنا دکھرا سنایا نہیں یا رسول اللہ کسی نو میں اپنا
دکھرا سنایا نہیں تیرے پاچو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں تیرے پاچو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا چنگیا کے مندے نبائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں حشر دہانے جدوں عملہ نو تولنا حشر دہانے جدوں عملہ نو تولنا شرما دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرما دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا پردہ ج پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیا کے مندے نبائی رکھی سونیا لگیاں صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں حوریں لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے حوریں لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے حوریں لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے حوروں ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں حوروں ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں اے فرشیوں مبارک اے عرشیوں مبارک اے فرشیوں مبارک اے عرشیوں مبارک اے فرشیوں مبارک اے عرشیوں مبارک دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں اے بے کسو مبارک اے بے بسو مبارک اے بے کسو مبارک اے بے بسو مبارک اے بے کسو مبارک اے بے کسو مبارک اب غم زدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں
اب ہم زدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے ہر سمت روشنی ہے، رحمت برس رہی ہے ہر سمت روشنی ہے، رحمت برس رہی ہے ہر سمت روشنی ہے، دیکھو میں منور تشریف لا رہے ہیں، دیکھو میں منور تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب دعوت تشریف لا رہے ہیں، تیری حلیم دائی تقدیر مسکرائی، تیری حلیم دائی تقدیر مسکرائی، تیری حلیم دائی تقدیر مسکرائی، محبوب ہم تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، محبوب ہم تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، امت کے ناز اٹھانے، امت کے ناز اٹھانے، امت کو بخشوانے، امت کے ناز اٹھانے، امت کو بخشوانے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ اور آخر میں مقطع ہے جس میں مولانا الیاس قدری فرماتے ہیں، آجز پہ ولادت، آجز پہ ولادت، جنت ملے گی جنت، آجز پہ ولادت، جنت ملے گی جنت، آجز پہ ولادت، جنت ملے گی جنت، مختار خلد و کوثر تشریف لا رہے ہیں، مختار خلد و کوثر تشریف لا رہے ہیں، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آج ان کے میٹھے دل پر تشریف لا رہے ہیں، آج ان کے میٹھے دل پر تشریف لا رہے ہیں، عطار رکھو ہمت فرمائیں گے شفاعت، عطار رکھو ہمت فرمائیں گے شفاعت، عطار رکھو ہمت فرمائیں گے شفاعت، دیکھو شفیع محشر تشریف لا رہے ہیں، دیکھو شفیع محشر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، صلی اللہ دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ جناب فراز مغل صاحب کو بارگاہ رسالت الناب میں ہدیہ ناشی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کسی کا ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ
کا ہے آرزو کا عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کے میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں
نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے در حضور کی قربت نصیب ہو جائے در حضور کی قربت نصیب ہو جائے مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے آج کی یہ عظیم الشان اور خوبصورت محفل میلاد ماشاءاللہ جس میں بہت ہی محبت والے عقیدت والے حضرات تشریف فرما ہیں اور پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد محترم جناب چودھری محمد رفیق صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ہمارے حافظ و قاری اور ثنا خان ساتھی اور بھائی حافظ محمد اعجاز صاحب کی رہائش گاہ پر ان کی دولت قدے پر انعقاد پذیر ہے جس محبت و عقیدت کے ساتھ حافظ صاحب نے ان کے والد گرامی نے اور دیگر ان کے بھائیوں اور اہل خانہ نے یہ محفل سجائی ہے اسی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب اس محفل پاک میں شریک ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین صاحب خانہ کی یہ مسائی جمیلہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت یہ محفل کا سجانا ہم سب کو بلانا عزت دینا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو بھی اللہ رب العالمین اس کا فیضان اس کا نور اس کی برکت عطا فرمائے اللہ رب العالمین حافظ صاحب کے والد صاحب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دے ان پر قائم و دائم فرمائے اور سب بچوں کو جناب چودھری صاحب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ محفل انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہے حافظ صاحب کے مشورے کے مطابق میں اب مائک جناب ہماری یہاں ایک مذہبی اور سماجی شخصیت جناب ڈاکٹر چودھری صاحب تشریف فرما ہیں ان کو دوں گا کہ یہ ہمارے نعت خوان ہیں ان سے وہ باری باری نعت جو ہے وہ پڑھائیں گے اور خود بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جناب ڈاکٹر چودھری صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مائکروفون کا ڈس ایڈوانٹیج یا بہت زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آئی آسک لاٹ آف کویسچن. اب ماشاء اللہ آئی تھنک ٹوڈے دی 6th ڈے آف دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری ہر ساتھ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے معجزات واقعات جو بھی چیزیں نورما ہو گئی ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریڈ فرام ڈفرینٹ بکس یا میگزینز یا نیوز پیپر, تو پھر ان کو یاد رکھیں تو پھر اور مزہ آتا ہے. تو اسی طرح جب آپ ماشاءاللہ تقریر سنیں گے آپ 3rd آف دس جنوری یا سیٹرڈے کو جو ہمارا مسجد کا پروگرام ہو رہا ہے, تو اگر آپ لوگوں کو بیسک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف ہم کیوں مناتے ہیں, واٹ از دی میلاد شریف آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا کون تھی, اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون کون سے معجزات رونما ہوئے, یو ول لو اٹ. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو صاحب وہاں تقریر کرنے آتے ہیں اگر وہ صرف اپنی پرانی چیزوں کو ہی بار بار دہراتے ہیں تو یو کین فگر آؤٹ کہ عالم دین پڑھ کے آئے ہیں یا ویسے ہی لگا رہے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے جرسی سٹی میں اپنے جو مقتدی ہیں ان کو اتنا روشناس کرایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے کہ دے نو آلریڈی what is going on. اس لیے ہمارے لیے یہ امپیریٹیو ہے کہ وی شوڈ نو اباؤٹ دی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ول موو لٹل فاسٹ. تو پہلا کویشچن مغل صاحب سے, جو کہ اب ہمارے ماشاءاللہ اس محفل کے بہترین نعت خوان ہیں, کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دائی تھی ان کا نام کیا تھا؟ پہلی دائی وہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بریسٹ فیڈنگ جنہوں نے کروائی ہے وہ دائی نہیں. دایا وہ ہوتی ہے کہ جب ڈلیوری ہو رہی ہو بچے کی, کہ ہو واز دی فرسٹ ون, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈلیوری ہوئی اور ان کی والد ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھیں, تو اس وقت کون سی دایا ان کے پاس تھی؟ سیدھا سادہ آسان سا سوال آپ سے پوچھا ہے تاکہ آپ کو 100% نمبر ملے اور لوگ حیران ہو جائیں کہ یار مغل صاحب کو تو اتنا اچھا یاد ہے. ان کا نام تھا اشفا. تو ہاں جی, اور وہ تھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عشرہ مباشرہ صحابہ کرام کون کون تھے. اب کہیں گے کہ ایک اور سوال پوچھ لیا. تو اب میں جو مغل صاحب کے ابھی ہمسایہ بیٹھے ہیں ان کو خیال ہے کہ آپ پورا بلیو کر دیں تب کے لیے تو وہ زیادہ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آئندہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں یار ہم یہ محفل سن رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم گھر جا کے اپنے بچوں کو بتا سکیں. تو عشرہ مباشرہ صحابہ کے 2 کے نام آپ بتا دیں, خلفائے راشدین کے علاوہ, خلفائے راشدین کے علاوہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ویری گڈ. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کے امین خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو عبیدہ, حضرت سعد, حضرت سعید, حضرت زید, حضرت طلحہ. تو اس سے آپ کے عشرہ مباشرہ 10 ہو گئے. تو اب ہم اگلے سوال سے پہلے اچھا ایک سوال اور پوچھ رہے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف ہوگی تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیٹے تھے, بیٹھے تھے, کس حالت میں بیٹھے تھے, کس حالت میں بیٹھے تھے؟ سجدے کی حالت. سجدہ تو کیا کہ امت کی اس وقت بھی بخشوانے کی دعا کی, اور جب اس دنیا سے ظاہری اوجل ہوئے تو پھر بھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بعد بیٹھے تھے جب میلاد شریف ہوئی تھی. تو ابھی جناب قاری صاحب نے مجھے نام دیا, پہلے ہیں حضرت جناب مشتاق مغل صاحب. آپ اکثر ان سے نعت سنتے ہیں اور بڑے پیار محبت اور خلوص سے نعت پڑھتے ہیں. جناب مغل صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہم اگر وہ رہتے ہیں ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں کون سی جگہ ایسی جو عاشقوں سے خالی ہے کون سی جگہ ایسی ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہیں پروانے ہر جگہ ہیں پروانے شمع ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا آدمی تو جیسا بھی تھا مر گیا مدینے میں آدمی تو جیسا بھی تھا مر گیا مدینے میں کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ خود میں بھی کہتا ہے خود میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں خود میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں ایک
बार चूमी थी उनके रोजे की जाली, एक बार चूमी थी उनके रोजे की जाली। शम्मा मुस्तफा अब तक जल रही है सीने में, यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने आमिर इकबाल साहब हैं, बड़े प्यार मोहब्बत खुलूस से नात पढ़ते हैं। तो साथ ही हमें ये बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस दिन को और कितने बजे हुई? मंडे सुबह 4 बजे। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जो बंदा सवाल का जवाब देता जाएगा वो नात पढ़ता जाएगा। और डॉक्टर साहब इत्तेफाक की बात ये है कि मेरी भी मंडे की निदाइश है सुबह 4 बजे। अब आपने ये भी याद रखा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब नात महसूस भी करें तो फिर मजा आएगा इसका। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। तुम सा तो हसीना देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार और ऐ ज़ल्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, ज़ल्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा
بادشاہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اور یہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو فلاک پہ دو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ دو گنبدے خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی وہی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بہت اچھی نعت پڑھی بڑے پیار اور خلوص سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت علماء ہے. جیسے آج صبح ماں میں نعمت کو قاری صاحب میرا خیال یہی پڑھ رہے تھے صبح کی نماز کے ٹائم کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو انسانیت کو یا بنی نوع انسان کو یہ دنیا میں جو ملی وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے یہ بتا دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مثلا موسیٰ علیہ السلام پر 9 معجزے ہوئے یا کسی اور انبیاء کرام پر 7 5 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے معجزات عملی معجزے عملی میریکل ان کی ذات معجزہ ہے. قرآن کریم تا قیامت تک معجزہ ہے. تو اگر آپ فضل ایمان پڑھیں اور آپ سب کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اتنا مزہ آتا ہے اتنی انفارمیشن ملتی ہے اس میں. احادیث کی ٹرانسلیشن کی مفتی صاحب نے اپنا کام کا حق ادا کیا. وہ ہے کلوز ٹو 7,000 معجزات صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب سے زیادہ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک ایک معجزہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جائے تو بدن نہیں جاتا تھا. آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے. تو دیر آر سو مینی معجزات کہ وی کین ناٹ ایون امیجن. اسی لیے تو شیطان اتنا رویا تھا. اپنی زندگی میں شیطان 4 دفعہ چیخے مار مار کے رویا. ایک دفعہ جب وہ ملعون قرار دیا گیا, دوسری دفعہ جو آسمانوں سے نیچے پھینکا گیا, تیسری دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شریف ہوئی ہے, چوتھی دفعہ جو سورہ ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ فاتحہ. سورہ فاتحہ. تو اس کی کتنی آیات ہیں ماشاءاللہ؟ 7. تو جب سورہ الحمد شریف نازل ہوئی تو اس وقت بھی شیطان بہت چیخے مار مار رہا تھا. تو ابھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں صوفی اصغر صاحب سے کہ وہ ماشاءاللہ پڑھیں. بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں اور مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے, خاص طور پر سنی رضوی میں بڑے ہی پیارے انداز سے یہ نعت پڑھتے ہیں. جناب صوفی اصغر صاحب.
وسلم عليك يا حبيب الله وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لحد نبی بنی ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لحد نبی بنی ہے ڈاکٹر صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کر رہے تھے اسی نسبت سے اتنا شریف معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے
قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے تھے حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جو حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر آپ نے جو ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آبدیدہ وقت عصر جو تھے حضرت علی آبدیدہ بوقت عصر جو تھے حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹیا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو پلٹیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا بدر کے میدان میں کفار کے جائے ممات بدر کے میدان میں
کفار کے جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ السلام علیکم۔ نعت پڑھنے کا حق ادا کیا ہے، تو ابھی میں ہمارے نیکسٹ اسپیکر جو ہے بیفور آئی ٹاک اباؤٹ ہم، میں ایک یہ پیپر پیسان کر رہا ہوں صحیح گانا میں قاری صاحب اور آپ سب لوگ مل کے ایک ہسٹری بنا رہے ہیں فار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریشن ان دی سٹی آف جرسی سٹی ایئر 2013 14 15، اور 100 سال کے بعد اگر یہ انشاءاللہ یہ لکھا جائے گا کہ جرسی سٹی کے جو نئے نئے مسلمان آئے تھے نا ان ارلی 1970s 80s 90s انہوں نے کیا کیا، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہمارے جو نیکسٹ نعت خان ہیں انہوں نے پچھلے سال مجھے ایک کلیکشن ای میل کی جس کے اوپر ماشاءاللہ بڑی خوبی، یہ وہ جگہ ہے سفید مکان جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ وہ جگہ ہے کہ جدھر 1915 میں میلاد کی سیلیبریشن مصر میں کیسے ہوا کرتی تھی، قاہرہ مصر، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جدھر مراکو میں میلاد شریف کیسے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگین کیرو میں دیکھو کتنی زبردست گیدرنگ ہے ماشاءاللہ، یہ کیرو کی ہے، ایئر کون سا ہے 1904، اور ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ لیں اسے تسلی سے، مراکو میں 1912 کہ میلاد شریف کیسے منائی جاتی تھی۔ یہ تو پچھلے 100 سال سے یا مے بی 75 ایئر سے ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کتنی بڑی سازش تھی کہ یہ اسٹاف کیا گیا۔ پاکستان میں جو میلاد شریف ہوا کرتی تھی جلسہ ولادت شریف کون سا ایئر ہے جی، آئی تھنک اس 1900، یہ پہلا اشتہار جو لاہور میں دیا گیا تھا میلاد شریف کا یہ ہوئی، تو دس از لٹل آف ہسٹری۔ اب جو اگلے نعت خان میں بلا رہا ہوں ماشاءاللہ جی ان کی محنت ہے، 1911 یہ جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں لوگوں نے جو میلاد شریف کے جلوس میں جا رہے ہیں، کہاں پر؟ قاہرہ مصر۔ تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی کام کرتے ہیں، ہمارا قرآن پاک کا جو صبح کا اور رات کا گیٹ ٹوگیدر اور ہم پڑھتے ہیں جو قاری صاحب سے بھی، اور ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے سنتے سناتے ہیں، بلکہ میں یہ آپ کو میسیج دیتا ہی چلوں کہ آپ لوگوں کی جب بھی منتھلی یا ویکلی، آج بھی آپ شیخ ریاض صاحب سے عرض کر رہے تھے کہ فرسٹ 15 منٹ اگر آپ قرآن پاک ایک دوسرے کو سنائیں، ہم میں کوئی بھی قاری نہیں ہے، اور قاری صاحب نے ایک اتنی خوبصورت بات کی آج سے کوئی 4 ماہ پہلے، ہم بیٹھے تھے ان سے سن رہے تھے تو یہ فرمانے لگے کہ
یہ قرآن پاک پڑھنے کا نا، اگر کوئی مجھ سے بھی سنے گا تو اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، اور جو سے مجھ سے اچھا قاری ہوگا اس سے بھی کوئی سنے گا، اس سے اچھا قاری جو ہے اس سے بھی غلطیاں نکال سکتا ہے. وی آلویز ہیو اے روم فار پرفیکشن، کہ ہم اپنے قرآن پاک کو صحیح سے صحیح کر سکتے ہیں. تو وی شوڈ ٹرائی دیٹ. اور ہمارا اس سال کا جو جلوس کا سلوگن ہے وہ ہے بھی یہی کہ ریڈ قرآن اینڈ ریڈ قرآن کریکٹ انشاءاللہ العزیز. تو اب میں قمر الدین بھائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی نعت پیش کریں. تو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز عطا فرمائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اور جینا وہیں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی، ہاں جینا وہیں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی. اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی طیبہ میں خوشبو ہے پسینے کی. ہاں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اور یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا. ہاں یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ہاں کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں. ہاں وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں. زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. راتیں بھی مدینے کی
باتیں بھی مدینے